کہ اپنی پیدائش سے لے کر بچپن، لڑکپن، جوانی، عین شباب تک میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کس طرح سلوک کیا، میرے باپ نے میرے اوپر کتنے احسان کیے، کس طرح مجھے پالا، کس طرح میری خوراک کا، کس طرح میری گرمی کا، کس طرح میری سردی کا، کس طرح میری تعلیم کا، کس طرح میری پرورش کا انتظام کیا۔ تو انسان کو اپنے ماں باپ کی طرف سے ہونے والی ہمدردیاں، ان ماں باپ کی طرف سے ہونے والی اس کی خدمت، ماں باپ کی طرف سے اس کو دی جانے والی خوراک، تعلیم و تربیت کو مد نظر رکھ کر پھر انسان سوچے کہ اس کے عوض، اس کے بدلے میں اپنے ماں باپ کو کیا دے رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیرے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے۔ ہم جنتک و نارک، تیرے ماں باپ یا تو تیرے لیے جنت کا ایسا دروازہ ہے کہ تو ان کی خدمت، ان کی تابعداری، ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت کر کے ان کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کی تابعداری، فرما برداری، ان کی اطاعت نہ کی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو پھر تو اپنے حق میں چاہے سارے معاشرے کو بولے، سارے لوگوں کو بولے، سارے ولی اللہ کو بولے، علماء اکرام کو تو بول دے، بزرگان دین کو بول دے، تمام کتب ابدال بھی اگر تیرے حق میں دعا کرے کہ اللہ اس کو کامیاب کر دے، اور تیری ماں اور تیرا باپ کہے کہ یا اللہ تو اس کو کامیاب نہ کرنا، تو اللہ رب العزت کی ذات نہ اولیاء کی مانیں گے، نہ بزرگوں کی مانیں گے، نہ ایک کتب ابدالوں کی مانیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات تیرے ماں باپ کی مانیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں سے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا چاہیے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اف ولا تنہرہما، اور ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی۔ اف ولا تنہرہما، اف تک نہیں کرنا۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اور لفظ اف کا جو ترجمہ، جو تشریح ہے، وہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو کوئی کام کہا، بھلے اولاد نے وہ کام کر دیا، دیر سے کیا، اپنی مرضی کے مطابق کیا، لیکن اگر اس نے اپنے ماں باپ کو یہ رپلائی دیا، یہ جواب دیا، ماں باپ نے اگر کہا کہ بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اگر اولاد آگے سے جواب دیتی ہے تو یہ جو لفظ ہمارا پنجابی کا ہے یہ اس اف کی ٹرانسلیشن ہے، اس اف کا ترجمہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر جھک کر رہے، اور ماں باپ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ کوئی انسان صبح اٹھ کر، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی قرآن نہیں پڑھا، کوئی تلاوت نہیں کی، کوئی ذکر اذکار نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، صرف اگر اٹھنے کے بعد اس نے محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا ہے تو صرف اس ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس کو ایک مقبول حج کا اجر ثواب دیتی ہے۔ اور اگر ماں باپ اولاد کی خدمت
ताबेदारी फर्मा बरदारी करने की वजह से माँ बाप अगर औलाद की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो माँ बाप को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात एक गुलाम आजाद करने का अजर व सवाब अता फरमाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजर व सवाब उनके लिए है जिनके माँ बाप जिंदा हैं और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, अल्लाह के पास पहुंच गए। उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद अपने माँ बाप की कब्र की जियारत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इस माँ बाप की कब्र की जियारत करने की वजह से उस शख्स के तमाम सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। मेरे भाइयों, मौलाना रूम ने बहुत हकायत लिखी हैं हमारे समझने के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए, लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए। मौलाना रूम फरमाते हैं, अपनी हकायत में लिखते हैं कि एक शख्स था, उसका बाप जिंदा था, वो जवान हुआ, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। उस शख्स की बीवी कहने लगी कि तुम्हारा बाप जो कब कमजोर हो गया है, ये बूढ़ा हो गया है, ये हर वक्त की खांसी करता रहता है और मेरी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, मैं सुकून से नहीं सो पाती। तो आप अपने बाप को कहो कि वो इस कमरे में ना सोया करे, हमारे साथ वाले कमरे में ना सोए, इसको जो भेड़ बकरियों का कमरा है इसको उधर से ला दो ताकि हम सुकून से सो सके। उस नाफरमान बेटे ने अपने बाप को कहा कि अब्बा जान, आपकी वजह से, आपकी खांसी की वजह से, आपके रात को सुकून से ना सोने की वजह से हम सब तंग हैं, हम रात को नहीं सुकून से सो पाते। तो आप ऐसा करें कि आप ये जो साथ वाला भेड़ बकरियों वाला कमरा है, मैं आपका बिस्तर उधर लगा देता हूं, आप उधर जाके सो लिया करो। बाप ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर मेरे उस कमरे में सोने से आप सुकून की नींद सो सकते हो तो मैं भेड़ बकरियों के साथ सोने के लिए तैयार हूं। ये बेटा जब अपने बाप का बिस्तर उधर लगाता है, जब उसको बिस्तर के ऊपर चद्दर देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो इस लड़के का बेटा जो 10 से 12 साल का है, वो उस चादर को पकड़ता है और चादर को पकड़ने के बाद उसको अपने पांव के नीचे रखकर उसके 2 हिस्से करता है। उसका बाप कहता है, बेटा ये चादर के 2 हिस्से क्यों किए, क्या जरूरत थी, इस चादर को फाड़ने की वजह क्या थी? उसने कहा, अब्बा जी ये मुझे चाहिए। ओ बेटा क्यों चाहिए? घर में और कितनी चादरें हैं और कितने कंबल हैं, आप वो ले लो। कहने लगा, नहीं अब्बा जान, जब मैं जवान होऊंगा आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपको खांसी होगी, जब मैं आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट करूंगा, उस वक्त ये चादर का हिस्सा मैं आपको दूंगा। मेरे भाइयों, ये माँ बाप ऐसा बाग है कि ये जितनी उनकी खिदमत और ताबेदारी करोगे उतना ही बेहतरीन फल पाओगे। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज के मौके पर तवाफ कर रहा था और तवाफ करते करते मैंने देखा कि एक शख्स है, उसने अपनी कमर में एक चादर है, उसमें कुछ पड़ा हुआ है और अपनी कमर में रखकर वो तवाफ कर रहा है गठड़ी नुमा। मैंने कहा, ये कितना जरूरी माल दौलत का सामान है जो तू इसको कमर के ऊपर रखकर तवाफ कर रहा है। उसने वो नीचे रखी गठड़ी, उसने कहा, इसमें माल दौलत नहीं, ये मेरी माँ है,
یہ چل نہیں سکتی، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، میں اس کو اپنے پیچھے چادر میں باندھ کر اس کو طواف کروا رہا ہوں۔ کیا میرا ماں باپ کے ساتھ سلوک، ماں باپ کے ساتھ احسان کا بدلہ ہو گیا؟ اور وہ شخص کے امام حسن لکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنی ماں کو کندھوں کے اوپر یمن سے لے کے آیا ہے۔ امام حسن بصری فرمانے لگے کہ تو یہ اس تکلیف کا، اس درد کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا جو جنگتے وقت تیری ماں نے جو برداشت کی تھی، یہ اس کا بدلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک چیز میں نے بہت دیکھی ہے کہ زیادہ تر مقررین، خطیب، واعظین اور بالخصوص نعت خواں حضرات ماں کی شان کو زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ماں کی شان کے اوپر ہی لکھا جاتا ہے کلام، اشعار ماں کی شان میں ہی لکھے جاتے ہیں، ماں کی شان کو ہی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں باپ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ آپ بھی اکثر راستے میں دیکھتے ہیں سفر کرتے ہوئے کہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ تو کیا مطلب؟ باپ بددعائیں کرتا رہا ہے۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ماما ٹھنڈیاں چھاوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ باپ پھر گرم ہوا ہے۔ اکثر نعت خان حضرات یہ شعر پڑھتے ہیں، پنجابی کا کلام ہے کہ کوئی کہتا نہیں پت کا رہا ماما جد مار جاتی ہے۔ کیا ماں جب دنیا سے چلی جاتی ہے، اگر باپ زندہ ہو تو اگر اس کی اولاد گھر ٹائم پہ واپس نہ آئے تو وہ باپ سکون سے سو جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنتوں کا مناروں کا، تمہارے ماں باپ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تیرے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں جب بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی اور وہ چلنے کے قابل نہ رہی، میں جب اس کی خدمت اور تابعداری کرتا تھا تو ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اکثر و بیشتر میں کیا دیکھتا تھا کہ میری ماں، میں ان کو اٹھا کر جب رفع حاجت کے لیے، ان کو پیشاب کروانے کے لیے جب میں ان کو لے جاتا تھا تو اکثر و بیشتر میری ماں میرے کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دیا کرتی تھی۔ میں نے کسی کے ساتھ اس بات کا تذکرہ نہ کیا۔ ایک بار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ امیر المؤمنین بنے، میں ان کی خدمت میں گیا تو ایک شخص آیا، اس شخص نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین، جو کام بچپن میں کیا کرتا تھا وہی کام میرے ماں باپ اب میرے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ امیر المومنین، جب میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا، میرے ماں باپ مجھے نوالے توڑ کے کھانا کھلایا کرتے تھے، اور میں چھوٹا تھا، میں رفع حاجت میں پیشاب پخانہ نہیں کر سکتا تھا، میرے ماں باپ مجھے کروایا کرتے تھے۔ آج میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، آج میرے ماں باپ کھانا نہیں کھا سکتے، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلاتا ہوں، میرے ماں باپ پیشاب پخانہ نہیں کر سکتے، میں ان کو ساتھ لے جا کر ان کو پیشاب پخانہ کرواتا ہوں، کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ سنیے جواب، یہ کون ہے؟ یہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، میرے اوپر رسالت، میرے اوپر ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر میرے بعد کسی نے آنا ہوتا تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے۔ آپ نے جواب دیا کہ سنو، تو یہ کہتا ہے کہ جتنے کام میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیے آج میں ان کو لٹا رہا ہوں، جواب میں وہی خدمت، وہی تابعداری، وہی فرمانبرداری کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا سنو، تیری اور تیرے ماں باپ کی سوچ میں فرق ہے۔ جب تیرے ماں باپ کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بیماریوں نے آ کر ان کو جکڑ لیا، وہ ہڈیوں کی مٹھ بن گئے، وہ بستر کے اوپر پڑ گئے، تو لوگوں کو کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ رب العزت کی ذات بزرگوں کو پردہ فرما دے، دعا کرو اللہ رب العزت کی ذات ان کو اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ دعائیں کرتا ہے، لیکن ایک تیرے ماں باپ تھے، جب تو چھوٹا تھا، بچپن میں تھا، تو کھا نہیں سکتا تھا، تو پی نہیں سکتا تھا، تیرے ماں باپ تجھے اپنی جولی میں اٹھاتے تھے، تو ان کے اوپر پیشاب بھی کر دیتا تھا، تو ان کے اوپر پخانہ بھی کر دیتا تھا۔ اس وقت تیرے ماں باپ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے لال کو، یا اللہ میرے بچے کو بڑا کر دے، اس کو تندرست کر دے، اس کو جوان کر دے۔ ان کی دعائیں دیکھ اور اپنی سوچ دیکھ، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ یقیناً میرے بھائیوں، کوئی بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ راضی ہے کہ نہیں، تم گھر جا کے دیکھو کہ تمہارا ماں باپ تمہارے ساتھ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ راضی ہے تو پھر یہ سمجھنا کہ تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے، پھر یہ سمجھنا کہ تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی دوسری حدیث بھی سنیں۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں عائشہ یہ ضرور سن لو کہ جب اولادوں کے ہاتھوں سے ماں باپ کی عزتیں نیلام ہوں گی، جب اولادوں کے ہاتھوں سے ماں باپ کی عزتیں محفوظ نہ رہی، جب ماں باپ اولادوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت یہ ڈرے کہ پتہ نہیں میری اولاد نے آگے سے جواب کیا دینا ہے، جب ماں باپ اولاد سے گفتگو کرتے وقت سہم جائے، ڈر جائے، خاموش ہو جائے، تو پھر سمجھنا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر یہ سمجھنا قیامت قریب آ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، خدا را بالخصوص نوجوان نسل سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، ان کا احترام کرے۔ آپ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اللہ کی قسم ساری دنیا آپ کا احترام کرے گی۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی گفتگو کو غور سے سنیں گے تو یقیناً ساری دنیا بھی پھر آپ کی بات سنے گی۔ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے فون نہ استعمال کریں۔ اکثر و بیشتر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بھی فون کے اوپر لگی ہوئی تھی، ان کی طرف پاؤں کر کے نہ بیٹھے اور ان کی خدمت کریں، ان کی تابعداری کریں۔ یقیناً اگر باپ یا ماں کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، آپ ان کو 10 ڈرپیں لگوا لیں، آپ ان کو میتھوبان کے 10 15 20 انجیکشن لگوا لیں، آپ ان کو نیوروبون کے کتنے بھی انجیکشن لگوا لیں، لیکن اللہ کی قسم جو طاقت، جو انرجی، جو سیٹسفیکشن، جو وہ مطمئن تمہارے ہاتھوں سے دیے ہوئے کھانے سے ہوں گے، جو ان کے اندر طاقت، انرجی تمہارے ہاتھوں سے کٹے ہوئے فروٹ میں سے ملے گی، وہ کسی بھی میڈیسن سے نہیں مل سکتی، وہ کسی بھی میڈیسن سے نہیں مل سکتی۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया सुनाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये दरख्वास्त करते हैं कि या अल्लाह, जन्नत के अंदर जो मेरा साथी होगा, जन्नत के अंदर जो मेरा पड़ोसी होगा, उस शख्स को मैं दुनिया में देखना चाहता हूं, उस शख्स को मैं दुनिया में देखना चाहता हूं जिसका साथ मेरे साथ जन्नत में होगा। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने यह वाकया सुनाया। आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने कहा है, मूसा, फलां बस्ती में एक कसाई है, आप उसको जाके देख लो, वो जन्नत में तुम्हारा साथी है। मेरे भाइयों, किसी नमाजी के बारे में नहीं कहा, किसी आलिम दीन के बारे में नहीं कहा, किसी मुजाहिद के बारे में नहीं कहा, किसी दीनदार आदमी के बारे में नहीं कहा कि वो जन्नत में तुम्हारा साथी है। कहा वो फलां बस्ती में जाके देखो, वहां पर एक कसाई है, वो कसाई तुम्हारा जन्नत का साथी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में जाते हैं, जाकर उस कसाई के पास दूर होकर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि इस कसाई का काम भी आम कसाइयों की तरह है, लेकिन शाम होती है, ये कपड़े में थोड़ा सा गोश्त डालता है और घर चला जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं भी इसके पीछे चलना शुरू हो गया। घर जाके मैंने क्या देखा कि इसकी एक बूढ़ी माँ है, एक कमजोर लाचार माँ है, जो इतनी कमजोर है कि वो चारपाई के ऊपर पड़ी हुई भी सही तरह से नजर नहीं आती। ये शख्स के बीवी बच्चे भी हैं, लेकिन ये जाकर पहले अपनी माँ को उठाता है, उसको दूध देता है, उसको खाना खिलाता है, फिर उसको लटाता है। जब उसको लटाता है तो लटाते वक्त ये माँ अपनी जुबान से कुछ अल्फाज बोलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये तुम्हारी माँ, ये कौन है? ये मेरी माँ है, ये बीवी बच्चे हैं। जनाब, मेरी रूटीन ये है, मेरा रोजाना के जो मामूलात यही है कि मैं जब भी शाम को आता हूँ, सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत करता हूँ, अपने हाथों से इसको खाना खिलाता हूँ और अपने हाथों से नवाले तोड़ तोड़ कर इसको देता हूँ, और ये इसके बदले में मुझे ये दुआ देती है कि जा मेरा बेटा, जो वक्त का पैगंबर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जन्नत में अल्लाह तुझे उसका साथ अता फरमाए। देखें, ये बूढ़ी है, इसको तो कोई पता नहीं है मूसा कौन है, इसको तो कोई पता नहीं है जन्नत किधर है, मैं किधर कसाई, और वक्त के पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उनके बराबर कैसे हो सकता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं ही वक्त का पैगंबर हूँ, मैं ही मूसा हूँ, और ये जो तुम्हारी माँ है, इसकी दुआ वाकई अल्लाह ने कबूल कर ली है। मेरे भाइयों, खुदारा हम जितने मर्जी एफर्ट कर लें, जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, अगर कोई शख्स अपने माँ बाप का ताबेदार फरमा बरदार नहीं है, तो मैं कसम नहीं उठाता, हदीस की रूह से उसकी नमाजें पढ़नी किसी काम नहीं है, उसके रोजे किसी काम के नहीं है, उसका अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ माल किसी काम का नहीं है, सदके खैरात हज ज़कात किसी काम का नहीं है, अगर वो शख्स अपने माँ बाप का नाफरमान है, अगर वो शख्स अपने माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा बताओ सबसे ज्यादा माल खर्च करने का अजर सवाब कहाँ है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। फरमाया, वाकई अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ माल 1 रुपया अगर अल्लाह के रास्ते में दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उसको बढ़ाकर 7 लाख तक अजर सवाब देते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मालो दौलत, जो पैसा तुम अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करोगे, वो अल्लाह के रास्ते में देने से ज्यादा अजर सवाब है। लेकिन हमारी सोसाइटी में अक्सर बेशतर क्या होता है, औलाद जब बड़ी होती है, जवान होती है, तो वो अपनी जुबानों पर गिले शिकवे करती है, अपने माँ बाप को कहते हैं क्या आपने हमारे लिए किए क्या है। ये जो कलिमात है, ये जो लहजा है, ये जो जबान है, अल्लाह की कसम ये माँ बाप के दिलों को चीर कर रख देती है।
جب اولاد اپنے ماں باپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیے کیا ہے، کیا خوبصورت ترین کسی نے کہا ہے کہ دھوپ میں باپ اور چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، خدا را اگر ہم اس دنیا میں اور آخرت والی ہمیشہ والی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رہیں، نرم گفتگو کریں۔ اگر وہ بات کر رہے ہو، بھلے وہ بات آپ نے پہلے سنی ہو، وہ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار کر رہے ہو، آپ اس کو اسی طرح سنیں کہ جس طرح آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ ان کو گفتگو کرتے وقت ان کی بات کو مت کاٹیں، ان کے سامنے فون مت استعمال کریں، کھانا کوشش کریں اپنے ہاتھوں سے ان کو پیش کریں، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو اپنے ماں باپ کے جو دوست احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ بھی ادب و احترام کے ساتھ بات کریں۔ اپنی دعاؤں میں، ہر دعا میں اپنے ماں باپ کو شامل رکھیں، اور میرے بھائیوں ان کی طرف پاؤں نہ کریں، نرم لہجے سے گفتگو کریں، اور کوشش کریں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے اوپر لازم کریں کہ روزانہ سونے سے پہلے ان کو دبائیں، ان کے پاؤں کو، ان کی ٹانگوں کو دبائیں۔ یہ جو آپ کا روزانہ اپنے ماں باپ کو تھیراپی کرنا ہوگا، یہ کبھی ان کو بوڑھا نہیں ہونے دے گا، یہ کبھی ان کو بوڑھا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ہم اکثر و بیشتر دوست احباب کو دیکھ کر انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، باہیں باہر آ جاتی ہیں، وہ میرا دوست آیا، لیکن کیا اتنی گرم جوشی کے ساتھ ہم اپنے ماں باپ کا استقبال کرتے ہیں؟ ہماری ناکامیوں کی، بربادیوں کی، بے برکتیوں کی، بد نصیبیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے یار دوست کی، اپنے نکمے نکٹے دوست کی تو سنی، لیکن ماں باپ کی نہیں سنی۔ خدا را اپنے ماں باپ کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ یہ واحد وہ شخص ہے جو سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر میں پہنچا ہوں، جو کامیابی، جو شہرت، جو دولت، جو مال و دولت، جو عزت جو میں نے کمائی ہے، یہ وہ شخص ہے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے، ورنہ دوسرے نہیں چاہتے۔ جس کو مال و دولت مل جائے وہ کہتے ہیں جتنا مجھے ملا کسی دوسرے کو نہ ملے، جو شہرت، جو عزت کسی کو ملتی ہے کوئی اللہ ماشاءاللہ، کوئی یہ چاہتا ہے۔ لیکن ماں باپ ایک ایسی ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر میدان میں میری اولاد مجھے کراس کرے، آگے جائے۔ لیکن اس نعمت کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب میرے بھائیوں یہ چار پہیے گھروں سے اٹھتی ہیں، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سایہ سروں سے ہٹ جاتا ہے۔ خدا را جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت اور تابعداری کریں، جن کے گزر گئے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ اپنی ہر دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔